إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑے مشہور واقعے اور ان کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ دونوں واقعے بڑے مشہور ہیں. آپ ان کو سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اللہ معاف فرمائے، میں نے بھی ایک واقعے کو ان میں سے ممبر پہ بیان کیا ہے، لیکن جب مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی تو میں نے خود ممبر پہ جو ہے اس سے رجوع کیا. اپنے کئی ویڈیوز میں میں رجوع کر چکا ہوں اس تعلق سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ میرا ریکارڈ ہویا ہوا میرے چینل پہ موجود ہے بیان کرتے ہوئے. تو میں اس سے کئی مرتبہ پہلے بھی رجوع کر چکا ہوں. آج پھر جو ہے رجوع کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ لا علمی میں کیا ہے، مجھے اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی. اس لیے میں آج پھر رجوع کرتا ہوں اور اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں کہ بغیر تحقیق کے اس کو میں نے بیان کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دے. آپ حضرات بھی ان واقعات کو بیان کرنے سے رک جائے اور لوگوں کو بھی بیان کرنے سے روکنے کی کوشش کرے حکمت کے ساتھ. تو پہلا واقعہ سنیں. یہی میں نے بیان کیا ہے جو واقعہ پہلے بتا رہا ہوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میری گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہے جتنے آسمان میں ستارے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہے، اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہے، یعنی جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ نیکیاں ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ گمان کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا، یعنی ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کی نیکیاں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، کس کی نیکیاں ہے آسمان میں ستاروں سے زیادہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آسمان میں ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا غمگین ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ بلکہ مقررین حضرات تو آگے بڑھ کے کہوں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا، یعنی ان کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ ان کی نیکیاں کتنی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ تمام نیکیاں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی، یہ دونوں جو ہے یعنی کہ برابر، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان تمام نیکیوں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی بھاری ہے. یعنی اگر میزان میں رکھا جائے، ترازو میں رکھا جائے، ترازو کے پلڑوں میں دونوں کی نیکیوں کو رکھا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں جو کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی، تو جب دونوں کو پلڑے میں رکھا جائے گا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا پلڑا جھک جائے گا. اس طریقے سے بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس روایت کی حقیقت کیا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس واقعے کو میں نے بیان کیا ہے اور میں اس سے رجوع کر چکا ہوں، پھر رجوع کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں پر بغیر تحقیق کے اس کو بیان کیا تھا ممبر سے، تو اور وہ میرا بیان ریکارڈ بھی ہے، تو میں اس سے ممبر پہ بھی رجوع کر چکا ہوں اور بار بار اپنی کئی ویڈیوز میں رجوع کر چکا ہوں. آج پھر رجوع کر رہا ہوں اس واقعے سے. یہ واقعہ شدید ضعیف ہے اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک یہ من گھڑت واقعہ ہے. یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے. محدثین کی جو بڑی جماعت ہے، جو بڑے محققین ہیں، انہوں نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے. البتہ ایک جماعت جو محدثین کی ہے انہوں نے اس کو شدید ضعیف کہا ہے. اور یاد رکھو، شدید ضعیف کا جو حکم ہے وہ من گھڑت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو حکم من گھڑت کا ہے وہی شدید ضعیف کا ہے. لہذا اس واقعے کو بیان نہ کیا جائے. آپ جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے، اس کتاب کے اندر آپ کو جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 187 پہ آپ کو یہ واقعہ لکھا ہوا مل جائے گا. جلد نمبر 2 ہے،
غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، اس کے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 187 پہ یہ واقعہ ملے گا، اور اس واقعے کی تخریج جب کی جاتی ہے تو قریب 25 صفحات میں کو نکل جاتی ہے، تو وہاں سارے صفحات پڑھ کے تو میں یہاں آپ کو سنا نہیں سکتا، اس لیے خلاصہ بتا دیا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے محدثین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک، اور ایک جماعت کے نزدیک یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہ کریں۔ دوسرا واقعہ بھی سنیں، دوسرا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو گوہ کا شکار کر کے اپنی آستین میں ڈالے آ رہا تھا، بنی سلیم کا، جو بنی سلیم قبیلہ ہے اس کا وہ رہنے والا تھا، یعنی کہ اس خاندان سے تھا، اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس جب آیا تو کسی سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسی مجلس ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، یہ اس کی مجلس ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ تو یہ بدو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ جھوٹے، الیاعوذ باللہ، معاذ اللہ، الیاعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ او جھوٹے، مجھے تجھ سے سب سے زیادہ بغض ہے، اگر میرے قبیلے والے یہ نہ کہتے کہ میں جلد باز ہوں تو میں نعوذ باللہ تجھے قتل کر کے سارے جو فساد کو ختم کر دیتا اور سب کو خوش کر دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں، اور اس بدو سے خود بات کرتے ہیں کہ تجھے اس برے فعل پہ کس نے ابھارا کہ تو مجلس میں، یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اس طریقے سے بدتمیزی کرے، تجھے کس چیز نے ابھارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آستین سے گوہ نکالتا ہے جس کو وہ شکار کر کے لے کے آتا ہے، اور اس کو نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ جب وہ ڈالتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، رسالت کی گواہی دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوہ کو خطاب کرتے ہیں، اے گوہ۔ تو گوہ عربی زبان میں بولتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو گوہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی بندگی کرتی ہوں، میں اس اللہ کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پہ ہے، جس کی حکومت زمین پہ ہے، جس کے راستے پانی میں ہے، جو جنت کا مالک ہے، جنت کی نعمتوں کا مالک ہے اور جہنم کے عذاب کا مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات اسی کے تابع ہے۔ تو گوہ یہ گواہی دیتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو گوہ کہتی ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری رسول ہے، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آپ کی اتباع نہیں کرے گا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ پورے واقعے کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے حضرات بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ یہ واقعہ ایک قول کے مطابق شدید ضعیف ہے، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک یہ من گھڑت واقعہ ہے۔ آپ جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر آپ کھول کے دیکھیں، 237 238 سے شروع کریں گے تو آپ کو یہ پوری تفصیل مل جائے گی۔ محدثین نے جب اس پہ جرح کی ہے، بحث کی ہے، تو اس کو ایک بڑی جماعت نے من گھڑت قرار دیا ہے اور دوسری جماعت نے اس کو شدید ضعیف قرار دیا ہے، تو اس کو بھی آپ بیان نہیں کر سکتے۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی۔ 237 سے شروع ہے اور آگے قریب جو ہے 260 تک بات پہنچ جاتی ہے اس واقعے کی تخریج کرتے کرتے۔ تو یہ واقعہ جو ہے بالکل شدید ضعیف کا حکم تو لگنا ہی لگنا ہے، ورنہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو من گھڑت بھی قرار دیا ہے، اس کو بیان نہ کرے۔
उम्मीद है कि आप बात को समझेंगे, आप इनको बयान करने से रोकेंगे, लोगों को भी बयान करने से रोकेंगे। पहले वाक़ये के बारे में मैं फिर वजाहत कर देता हूँ कि मैंने भी करीब 2.5-3 साल पहले उस वाक़ये को बयान किया था, जिसके बारे में मैं मिंबर पे जब बयान किया था तो अगले जुमे में मैंने उससे रुजू भी कर लिया था, और फिर जब ये बयान मेरा रिकॉर्ड हो गया था और मैंने यूट्यूब पे डाला था तो आज भी मेरे जो है यूट्यूब पे मौजूद है ये। लेकिन मैं इस बारे में कई वीडियोस में रुजू कर चुका हूँ, फिर इस वीडियो में भी रुजू कर रहा हूँ कि हाँ मैंने बग़ैर तहकीक के इसको बयान किया था, मैं गलती पे था, मैं अल्लाह के सामने तौबा भी करता हूँ और आइंदा ऐसे किसी वाक़ये को बयान करने से पहले उसकी खूब तहकीक भी करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।